اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، سوال یہ نہیں ہے کہ 5 سالہ معصوم مروہ اس کا قاتل جیل میں کیوں روٹیاں توڑ رہا ہے۔ سوال یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے سفاک چوپایوں کو جو بچیوں کے ساتھ عصمت دری کرتے ہیں ان کو نامرد بنانے کے دعوے کرنے والے باعزت مرد کہاں گئے؟ کیونکہ وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ وہ تو بیانات دینے والے ایک وزیر تھے، اگر آپ جانتے ہو۔ وہ سکندر اعظم کی طرح آئے، تھوڑی ترمیم کے ساتھ بیان کرتا ہوں، سکندر اعظم کی طرح آئے تھے، آئے مناظر دیکھے، کچھ بیان کیا اور چلے گئے۔ سکندر اعظم آتا تھا، دیکھتا تھا اور فتح کر لیتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ میری سونی دھرتی پر شہوانی آبشاروں سے بے حیائی کا اشنان کرنے والے یہ شیطان نما انسان کب تک اپیلوں کی آڑ لے کر اپنی غلیظ اور گھٹیا زندگی کو طول دیتے رہیں گے؟ نام کا پہلا ایسا مقدس ہے، میں نہیں لینا چاہتا، اور علماء بھی مجھے منع کریں گے اگر میں لوں گا، لیکن دوسرا حصہ ضرور لوں گا۔ فیض اس بدبخت نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے عمر صادق کی 5 سالہ بیٹی مروہ کو اغوا کیا اور 2 دن تک اس کی، اب میں عزت لفظ استعمال نہیں کر سکتا، بچی کیا جانے عزت ذلت کیا ہے، وہ تو ٹافی جانتی تھی، چاکلیٹ جانتی تھی، تو اس کی عصمت دری کی اور عصمت کو تار تار کیا اور پھر کوڑے کے ڈھیر میں زندہ جلا دیا۔ عدالت میں درد بھری خاموشی تھی، مگر عدالتی نظام کی مجبوریوں کے سامنے اپیل کا حق ایسے حیوانی صفت انسانوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کی تو سب کو بڑی جلدی تھی، کون سی این جی اوز اور کیا بلاگرز اور کیا مغرب کو خوش کرنے والی سیاسی جماعتیں سبھی مفاد کے ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ ہائی پروفائل کیس تھا، درست، بالکل تھا ہائی پروفائل کیس، کوئی شک نہیں، لیکن عیسیٰ نگری کی مروہ وہ بنیر سے آئی تھی، وہ معصوم بچی تھی جو ابو کے بنا رہ نہیں سکتی تھی، جیسے کہ ہماری مریم کہتی ہیں ابو 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 ابو، تو وہ بھی ابو کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ عمر صادق کی بچی تھی، عمر صادق روزگار کی تلاش میں کراچی آیا تھا اور اپنی بچی گنوا بیٹھا۔ نہ دیجیے، آپ نہ بنائیے نامرد، میں تو کہتا ہوں نہ بنائیے نامرد، نہ کیجیے قانون سازی، نہ دیجیے بڑے بڑے بیانات، نہ دلائیے قوم کو امیدوں اور جھوٹے وعدوں کے دلاسے۔ بس اتنا کیجیے کہ موجودہ عدالتی نظام کے سامنے بحیثیت سرکار چل سماعت کی اپیل کیجیے تاکہ دنیا سے ایک بدبودار وجود صاف ہو جائے، اور دے دیجیے سر عام، بلکہ نہ دیجیے سر عام پھانسی، چھپ کر دے دیجیے پھانسی، مگر دے دیجیے پھانسی۔ یہ سچے پاکستانیوں کا گلا گھٹ رہا ہے، وہ پھندا بھی اس کے گلے میں تو نہیں ڈلا ہے، لیکن سچے پاکستانیوں کا گلا گھٹ رہا ہے۔ اور یہ بھولیے گا نہیں کہ مروہ، علماء کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اب یہ بھولیے گا نہیں کہ مروہ اب پاکستانی عدالتوں سے بہت دور اللہ کی عدالت میں پہنچ چکی ہے۔ اب پاکستانی عدالتوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکی ہے، اور وہاں مجرم کو نہیں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ سمجھ جائیں گے آپ۔ وقت آنے پر اپنے اپنے نام پکارے جانے سے قبل اپنی ذمہ داریوں اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان کو ادا کر دیجئے۔ اور آپ کیا سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے شاہراہوں اور سڑکوں پر؟ آپ کے پورے وجود اور خون میں ایچ ڈی آر کیمرے اللہ نے لگا رکھے، ایچ ڈی آر کیمرے، آنکھ، منہ، ہاتھ، پاؤں، دیگر اعضائے جسمانی گواہی دیں گے، آپ کی گواہی، ہاتھ دے گا گواہی فیصلہ لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا، آنکھ دے گی گواہی کہ دیکھا تھا اس کو سچ بولتے ہوئے اور پھر بھی سزا نہیں دی تھی، زبان دے گی گواہی کہ ہم خاموش رہے تھے۔ اور اس عدالت میں ایک اور بات بتا دوں، اب بات لمبی ہو جائے گی، اس عدالت میں گواہ مانگے جاتے ہیں نہ ہی ثبوت، صرف فیصلے سنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک گواہ موجود ہے
اور ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرندوں کو بھی رزق بن مانگے رزق دیتا ہے وہ مروہ کی دعائی کیسے رد کر دے گا؟ سب خدا بنے بیٹھے ہیں اور یہ تماشا خدا دیکھ رہا ہے. کسی نے کہا تھا اچھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. اور ہمارا تو ہم تو اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ پورا سینہ بھرا ہے ہمارا زخموں سے کیونکہ دھوکہ ملا ہے ہمیں اپنوں سے. تو اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. علماء کرام یہاں تشریف فرمائے. آج جمعے کا دن ہے. ممتاز عالم دین ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اصول الدین جامعہ کراچی, جناب ڈاکٹر مولانا محمد اسحاق عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ شبیر حسن میسمی صاحب یہ زہرا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور مرکزی شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقیناً آپ کا دل بھی دکھا ہوگا. آپ کی سے آغاز کروں گا, آپ ذرا اس پر کچھ بیان فرمائیے. یعنی تصور ہی انسان کو, یعنی اگر کیمرہ نہ ہوتا تو میں دھاڑے رو پڑتا ہوتا کہ ایک انسان دیکھیے. اور وہاں سب روئے تھے, پتہ ہے محمود ام المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک کسی خاتون کا پیر سے پازیب کھینچ لیا گیا. جی 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 جی. اس پر پتہ چلا کہ ایک کسی شخص کو خبر پہنچی تو وہ مر گیا. تو میرے مولا سے پوچھا گیا کہ کیا کہا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کسی مظلوم کی آواز سنے اور مدد نہ کر سکے تو اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر بتا دوں کہ مروہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے. مروہ کی ماں ہم کیوں پاگل نہیں ہو جا رہے ہیں؟ مروہ کی ماں پاگل خانے میں ہم کیوں پاگل نہیں ہو جا رہے ہیں؟ اور دیکھیں ظلم ہو گیا. اب اگر عدل نہیں ملے گا نا, نامرد بنائیں گے, بات نہیں وہ کب بنائیں گے, کیا کریں گے؟ عدل نہیں ملے گا. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ شریعت نامرد کو نہیں یہ ہے ہی نہیں. دیکھیے میں نے تو اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہی کر لیں, آپ اپنی طرف سے نئی چیزیں کھلا رہے ہیں. نہ نکالیں, اس لیے کہ اس کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کے ایک مظلوموں کی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی موقع فراہم کرتے ہیں. میں اس پر سختی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب آپ کے سامنے ایک بچی نہیں ہے, سیریز آف بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, مشکل ہوئی ہے, پھر ان کے گھر والے کتنے ٹارچرس پوزیشن سے گزرے ہیں. ایک تو آپ اپنی آخرت سدھاریے. جس دن آپ ریٹائر ہوئے اس دن آپ کو جواب دینا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس ظلم کو روکیں گے تو آگے ہونے والے مظالم کو روکا جا سکے گا, اور اگر کھل کے سزا دے دی جائے نا تو بہت سے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن سکتا ہے. دوسری بات میں کہوں گا ان ذمہ داروں سے جو میڈیا پہ ماں باپ کو لے کر آتے ہیں اور جزیات بیان کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان جزیات کو بیان کرنا چاہیے. اس سے انسان کے دل اور پتھر جیسے, جو نرم دل ہیں وہ تو روئیں گے, لیکن انسان کے دل پتھر جیسے واقعات سن کے پتھر جیسے ہو جاتے ہیں. اس لیے میڈیا سے درخواست ہے خبر ضرور دے, اپنے حدود میں دے, لیکن اس چیز کو آگے نہ بڑھائے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات انٹرو میں خاموشی سے آگے بیان کر دی کہ یہاں نہیں لا سکتے. نہیں. ایک تو ماں باپ کی عزت, نہیں ان کا کام, ان کو بیچاروں کو لا کر اور ان کو اور تکلیف جزیات اس طرح سے کوریدنا بہت ہی زیادہ تکلیف دہ. بلکہ سب سے اچھا پیمرا کا اقدام تھا, انہوں نے کہا تھا ایسی تصاویر کو بھی بلر کر دیں, دکھائیں. ہو گئی بات, بہت اچھی بات. تو ہمیں درخواست یہی کروں گا کہ خدا را جس کے ہاتھ میں آج طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو آج آپ کو یہ طاقت دی ہے, آپ میڈیا بیان کر سکتے ہیں, آپ بیان کر رہے ہیں. نہیں اس کا میرا مسئلہ یہ علامہ صاحب آپ جانتے ہیں, آپ مجھے بلکہ رہنمائی فرمائیے کہ اگر میں یہ نہ کہوں تو 5 سوالوں میں ایک سوال ہے کہ جو تمہیں علم دیا تھا اس کا تم نے کیا کیا. یہ 5 سوالوں میں ایک سوال ہے. اور جو تمہیں طاقت دی تھی, آج آپ جس جگہ پر وہ تو گویائی دی تھی تمہیں. ہاں, یہ آج آپ کی بات کروڑوں انسان سن رہے ہیں, ان کے دلوں میں بات آ رہی ہے, امر بالمعروف ہو رہا ہے, نہی عن المنکر ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کو تنبیہ ہو رہی جن کے ہاتھ میں قلم ہے, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, پکڑو سزا دو. جب اقرار کر لیا, سب مان لیا اس نے, لیکن وہ اپیل کیا ہمیں اپیل کیا, اور اپیل کا انتظار ہو رہا ہے. اس پورے واقعے کو 7 مہینے گزر چکے ہیں, 7 ماہ, اور 2 ماہ بعد ایک بچہ اور آ جاتا ہے دنیا میں. اس کے بعد پھر اور دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی آواز اٹھانے سے اس بات پر کوئی نتیجہ ملے, اور اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو جلد از جلد سزا دی جائے. اور ماں باپ سے درخواست کروں گا, یہ بیٹیاں آپ کے دل کا چین ہیں, آپ کے دل کا سکون ہے. جس حد تک ہو سکے, حالات ایسے ہیں نا, جس حد تک ہو سکے, اگر واقعاً
مدینہ کی وادی ہوتی اور وہ زمانہ ہوتا جب اصحاب کرام ہوتے تو آپ اپنی بچیوں کو چھوڑتے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن آج درندے پھر رہے. اور میں ایک چیز کھلے پھر رہے ہیں. ہاں میں ایک چیز معذرت ذرا جملہ میرا صاف اچھا نہیں ہوگا. انسان کو اگر لذت لینی ہے تو شادیاں کر لینا. نہیں کرتے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 5 سال کی بچی کی چیخ و پکار سے انسان کو ٹارچر نہیں فیل ہوتا ہے؟ انسان اس کو وہ نہیں فیل کرتا ہے؟ یہ درندے نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہیں. اور اس پر پورا قرآن میں چوپایوں سے بدتر انسان. ہاں چوپایوں سے بدتر. بلوں عدل اس کی ایک ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ وہی ہیں. میں آپ کی چلی طرف آ جاتا ہوں. یہ وہی ہیں جو کربلا میں تھے، جو علی اصغر پہ جنہوں نے تیر چلایا. بے شک وہی لوگ علی اصغر پہ تیر چلانے والا کوئی انسان کہلائیں گے؟ نہیں سب درندے بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. درندے بھی قیامت میں وہ تو بچے کو پانی کے لیے پوچھ رہے تھے کہ پانی دے دو. 6 مہینے کے بچے اور پانی کے لیے گئے تھے. اس کو جنگ کے لیے نہیں گیا تھا بچہ. بے شک. اور اس کے جواب میں کیا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعثت سے بہت ساری برائیوں کو، خرابیوں کو ختم کیا تھا اور آپ نے اس میں اصلاحات فرمائی. من جملہ ان تمام برائیوں خرابیوں میں سے ایک خرابی دور جاہلیت کی بچیوں کے ساتھ جرم، زیادتی، ظلم، جبر، یہ ساری چیزیں تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر ان بچیوں کی فضیلتیں بیان فرمائی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آج کہ نسل انسانی میں جتنی فضیلتیں اور جتنا حساس اللہ کے رسول نے بچیوں کو قرار دے دیا ہے، اور جتنا اللہ کے رسول نے ان کے حوالے سے گھر بار پر، خاندانوں پر، رحمتوں کے حوالے سے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک موقع پر فرمایا کہ جس کی 3 بچیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور اچھا نام رکھا، اچھا رشتہ کیا، اچھی پرورش کی، تو وہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے. پھر وہی بات 2 بچیوں کے حوالے سے بھی فرمائی، پھر وہی بات 1 بچی کے حوالے سے بھی فرمائی. آج انہی بچیوں کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر اس قسم کی چیزیں ہوں جو دور جاہلیت سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو ختم فرمانے کی کوشش فرمائی کافی حد تک ختم کر بھی دیا تھا. آج دوبارہ وہی چیزیں اگر شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یقیناً ہم تو ایک عام سے ایک پاکستانی ہیں، ہم یہاں اس کی مذمت کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کے خلاف اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھا سکتے ہیں. میں اٹھا سکتا ہوں، آپ اٹھا سکتے ہیں، میں صاحب اٹھا رہے ہیں، لیکن اصل کام تو انہوں نے کرنا ہے جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے اور جن کے ہاتھ میں فیصلے کا قلم ہے. ان سے وہ فیصلے صادر فرمائیں. اور وہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی، مجھے بہت زیادہ اچھی لگی کہ ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے. اور یہ بہت حساس چیز ہے. میرے مسجد کی گلی میں ایک دفعہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، تو میں نے پھر مسجد میں ایک دفعہ کہا کہ کچھ جرائم کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہاں میں نے شراب کی ایک بوتل رکھی، جو ظالم نے پی کر یہاں بوتل رکھی اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، جان کے رکھی ہوگی، شرارت ہوگی، مسجد کے باہر رکھی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے اپنی شراب نوشی پر مسجد کے در و دیوار کو بھی گواہ بنا دیا. یعنی مسجد کے در و دیوار کو بھی گواہ بنا دیا، جو کہ فرش پر، زمین پر سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ. تو یہ چیزیں تو گواہی دیتی ہیں اور دیں گی. ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہیں اور کورٹ کے معاملات جن کے ہاتھوں میں ہیں، وہی حضرات زیادہ اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور ایک اور بات کہ ہماری اسمبلیوں میں بعض اوقات کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے، بل آ جاتا ہے. ابھی دوسری بار ہو رہا ہے کہ آواز اٹھی ہے کہ ان جرائم کے حوالے سے کوئی نئے سے نئے قانون، جیسے نامردی کا آپ نے ذکر کیا، ابھی دوبارہ وہی باتیں کچھ چل پڑی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اور رسول اللہ نے خود بیان فرما دی ہیں تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اسمبلی میں چونکہ ظاہر قانون ساز ادارہ ہے تو وہاں قریباً اکثریت کو اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ عورت کی عزت کی عصمت دری کرنے والا ہوتا ہی نہ مرد ہے. پہلی بات تو یہ مرد تو ہوتا ہی نہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے حدود اللہ میں سب کچھ تعین کر دیا، سب کچھ تعین. اور احادیث پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ایسی سزائیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں سر کاٹ دیا گیا یا ایک آپ پاؤں جدا کر. جب سزائیں موجود ہیں تو آپ تعزیرات پاکستان کے تحت پھانسی ہے نا، دے دیں پھانسی.
اچھا نہیں سر عام نہیں دے سکتے آپ, پھانسی تو دیں, لیکن یہ نامرد, اچھا نامرد کا کیا ہوگا یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اس پر بڑی بحث ہوئی کہ اگر آپ نامرد کر دیتے ہیں تو وہ نامرد ہی ہوا ہے نا, ہاتھ پیر تو کھلے ہیں اس کے. اب وہ اس بات پر اور غصے میں آئے گا کہ اسے نامرد, اب وہ اور وحشیانہ حملہ کرے, وہ خطرناک سیریل کلر بن جائے گا کیونکہ اسے آپ نے نامرد بنا دیا. حدود و قصاص کی جو حکمت اور قصاص میں حیات ہے. جی جی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کہ ظاہر میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جان جا رہی ہے, حیات, لیکن پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. نہیں, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, میں پھر بریک لوں گا, غلط ہو تو بتا دیجیے. حیات اس طرح سے کہ جس گھر میں قتل ہوا اگر آپ نے ان مجرموں کو سزا دے دی تو اب اس گھر کا کوئی آدمی اٹھ کے اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اس کو مارنے نہیں جائے گا, تو یہ وہ حیات ہے کہ ورنہ بندہ وہ بھی مارا جائے گا, اس کو بھی پکڑا جائے گا اور وہ بھی مارا جائے گا, دوسرے بھی آئندہ کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, سوالات بہت سارے, ایک وقفے کے بعد وہ سوالات لیتے ہیں پروگرام میں شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عامر آن لائن میں حاضر خدمت ہے. اچھا آپ کو کوئی بھی اگر سوال کرنا ہے تو ایک تو آپ کے سامنے اسکرین پر نمبر آ رہا ہے, دوسرا آسک عامر آن لائن, آسک عامر آن لائن @express.com.pk, آسک عامر آن لائن @express.com.pk. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو ایکسپریس ٹی وی پر عامر آن لائن دوبارہ شروع کرنے پر, بڑی مہربانی آپ کی. میرا نام جمال ناظر ہے اور میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہوں. میں یہاں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں. یونیورسٹی اور آفس کی کالگ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہی کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا ہے. علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے, میرے ایک دوست کی فیملی جو غیر مسلم ہے, کیا میں ان کو صدقہ دے سکتا ہوں؟ جی. صدقات کی دو قسمیں ہیں, فقہا بیان کرتے ہیں. ایک کو فقہ کی اصطلاح میں صدقہ واجبہ کہتے ہیں, دوسرے کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں. صدقہ واجبہ میں وہ چیزیں کہ جس کا دینا آپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے, جیسے سرفہرست زکوٰۃ, فدیہ, فطرہ وغیرہ, یہ چیزیں. یہ تو غیر مسلم کو کسی بھی صورت نہیں دی جا سکتی, یہ صرف اور صرف مسلمان غریب کا ہی حق ہے, مستحق کا. یعنی زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. باقی جو صدقات وغیرہ ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں, غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. ایسے پیسے ویسے نکال رہے ہو کہ جی جی بالکل, وہ تو دور رسالت میں اور دور صحابہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں. اللہ صاحب پتہ چلو کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ایک نقطہ یہ کہ اگر کوئی مؤلفۃ القلوب ہے کہ آپ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں رسپیکٹ سے, آنر سے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے, کم از کم اسلام سے بدگمانی اور بدزنی بھی دور کر رہا ہو. یہ ضرور ہو کہ ایک اسلام بڑا اچھا مذہب ہے اور یہ تمام بدگمانی دور ہو جائے اسلام سے جو آج کل پھیل رہی ہے, تو اس میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب. آسک عامر آن لائن @express.com.pk. السلام علیکم عامر انکل. وعلیکم السلام. میرا نام رمیسہ ملک ہے اور میں برمنگھم UK سے ہوں. میری عمر 14 برس ہے. کیسے عامر انکل؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. عامر انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اسے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے جانور بہت زیادہ پسند ہیں, اسی لیے میں نے گھر میں شروع سے ایک چھوٹا کتا رکھا ہوا ہے, پپی. لیکن میری ماما بولتی ہیں کہ کتے پالنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے. ماما نہیں بولتی, حدیث بولتی ہے, جبکہ میں اپنے پپی کے بغیر رہ نہیں سکتی. جانوروں کے پالنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور خاص طور پر پپی کے بارے میں, چھوٹا سا جو کتا ہوتا ہے؟ جی علامہ صاحب. دیکھیں, جانوروں کے پالنے سے میں منع نہیں کیا گیا, لیکن بعض جانوروں کو گھر کے اندر رکھنے پہ پابندی ہے. ان میں سے ایک یہ نجس کتا ہے, تصویر کے لیے, اور ایک سور ہے. سور تو خیر ان کو دونوں کو گھر, کیونکہ یہ نجس جانور ہیں اس لیے ان کو گھر میں. سور اسلام آباد میں بہت نکلتے ہیں. ہاں, وہ کون سے والے؟ اسلام آباد میں بہت سور ہیں ڈاکٹر صاحب. اسلام آباد میں سور سے مراد ہے کہ جنگلوں میں, مطلب یہ نہیں. ہاں, میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کون سے والے کی بات ہو رہی ہے. جی, تو اس لیے اس بچی, دیکھیں اس بچی کے دل میں اسلام کی محبت ہے, 14 سال کی ہے, اور وہاں پر وہ جا کے انگلینڈ سے سوال کرے. اس کا مطلب ہے اگر اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ شریعت کے لحاظ سے اس چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا, مگر یہ بھی میں نے سنا ہے علامہ صاحب کہ اگر گھر کے باہر رکھیں, وہی میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر گھر کی حفاظت کے لیے ہو, جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو, شکار کے لیے ہو, تو ان کو باہر آپ
رکھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر. اچھا اس کی کئی آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آپ نے وجوہات بھی بتائی تھی کہ وہ رال نکلتی ہے. دیکھیں کتے کا مسئلہ یہ وہ کہتا ہے کہ ہم بہت انجیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن دیکھیں حکم آیا ہے کہ اگر کتا کسی پلیٹ سے چاٹ جائے نا تو اس کو مٹی سے صاف کر کے پھر دھویا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ریبیز کے چانسز ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے ہم نے صرف یہی سمجھاؤ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اس سے کہیں وسیع ہو، حکمت وسیع ہو، اس لیے ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہمیں جو منع کرتے ہیں. اچھا کچھ متجددین سمجھتے ہیں وہ ذرا یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اصحاب کہف کا بھی تو کتا ہے، وہ بھی تو ان کے ساتھ رہ رہا ہے، تو وہ بھی تو جنت میں جائے گا، تو پھر کتا کیوں نہیں رکھے؟ یہ میں بتا رہا ہوں، کچھ لوگ دلائل ہے یہ دیتے ہیں. جی اصل میں اصحاب کہف کا زمانہ تو رسول اللہ کی بعثت سے بہت پہلے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس چیز کتے کو سنبھالنا اور اس کو پالنا جائز ہو. اس سے پہلے تو بہنوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں، بہنوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں. سود کے حوالے سے اتنی سختی نہیں تھی، بہت ساری چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دور رسالت میں یہاں تک بھی واقعات و شواہد ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ابتدا میں ایسا ہوا کہ پورے مدینہ منورہ کو کتوں سے پاک کیا گیا تھا، اور بلیاں رہنے دی تھیں. بلیاں رہنے دی گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر حضور نے اس کے مزید احکامات بیان فرمائے، جیسے میسمی صاحب نے بھی فرمایا کہ گھر کی حفاظت کے لیے. اور سورہ مائدہ میں جو آیت آتی ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شکار کے لیے آپ کتا پالنا چاہیں تو اس کے جو ضابطے ہیں اس پہ عمل کر کے آپ اس کو پھر پال سکتے ہیں. لیکن کتے کے معاملے میں تھوڑا سا ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ ایک چیز کتے کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ کتے کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ مار لے تو اس کو 7 دفعہ دھو گے تو اس کے بعد وہ پاک ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. جی یہ سوال ہمارے پاس ایک اور ہے، اور یہ ہے یہ بھی کسی نے کیا ہے سوئٹزرلینڈ. جی آسک عامر آن لائن @express.com.pk. السلام علیکم ڈاکٹر عامر لیاقت بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی آپ میرے فیوریٹ ہوسٹ ہیں، بہت شکریہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اسے دیکھ کر بہت سی دینی معلومات ملتی ہیں الحمدللہ. عامر بھائی میرا نام فاطمہ مریم ہے، دونوں بڑے اچھے نام ہیں آپ کے، اور میں سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں عشاء رات کی 12:30 بجے ہوتی ہے اور فجر اس کے 2 گھنٹے بعد یعنی 2:30 بجے. اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور فجر کے وقت اٹھ کر عشاء بھی ادا کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ کو اسحاق عالم صاحب بتائیں. جی اچھا تھوڑا سا اس حوالے سے ان کو جو فاطمہ مریم ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہیں کے اہل علم سے اس حوالے سے مزید دریافت کر لیجئے گا. ہم اپنے حوالے سے مصباح صاحب بھی بیان کر دیں گے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھنا بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس کو اتنی تاخیر کر دینا کہ وہ قضا ہو جائے پھر آپ اس کو فجر کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کو خاص لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس کا؟ جی میں اسی طرح بتا رہا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت کافی طویل ہوتا ہے، صبح صادق تک اس کا وقت ہوتا ہے. تو میری رائے تو یہ ہوگی فاطمہ مریم سے کہ وہ عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھ لیں، فجر سے تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں تاکہ عشاء بھی قضا نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو، اور اس کے فوراً بعد پھر جو ہے وہ فجر کی نماز بھی ہو جائے. ہماری طرف سے تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے. آپ کا تو ماشاءاللہ نماز مغرب پڑھی اور پھر آپ نے عشاء پڑھ لی تو وہاں کوئی مشکل نہیں ہوتی. آپ کے بڑی چیزیں آسان ہیں. اچھا جی سوال ایک اور ہے. اچھا کال ہے بھائی، کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی آپ کا واپس شروع ہوا، بہت خوشی ہوئی. ہاں بہت شکریہ. میرا سوال مصباح صاحب سے ہے میرے بارے میں سوچیں. جی کیا 5 لاکھ کی چیز قسطوں میں 6 لاکھ کی لینا جائز ہے؟ 5 لاکھ کی چیز قسطوں میں 6 لاکھ میں لینا، یہ بتا دیں مجھے تاکہ میں مصباح صاحب تک آسانی سے لے جاؤں. یہ آپ سے پہلے معاہدہ ہو گیا کہ جی یہ 5 لاکھ کی چیزیں ہم 6 لاکھ میں دیں گے؟ ایک تو معاہدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سود کہ جی ہم آپ سے اس میں سود کی مد میں لیں گے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ لائن کاٹ دیں. جی دیکھیے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ 5 لاکھ کی چیز بیچنے والا 50 لاکھ میں بیچے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر 5 لاکھ والی چیز لینے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم کو 1 مہینے بعد دیں گے،
تو اس وقت طے ہونا چاہیے کہ 1 مہینے بعد کی Agreement قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ وہ طے ہو جائے گی. 6 لاکھ ہو گئی یا کچھ 6 لاکھ ہو گئی، یا کم ہو گئی، 5.5 کچھ ہو گئی، ہوگا. تو حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک، بالکل. اسحاق عالم صاحب جی. نہ جانے یہاں کیوں مغالطہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ والی چیز اگر انسٹالمنٹ میں 6 لاکھ میں یا 7 میں یا 8 میں بیچتے ہیں تو وہ سود کا سا ایک شائبہ آ جاتا ہے. لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو اس وقت ہے کہ مثال کے طور پہ ان کو تو 5 لاکھ کی چیز دی گئی ہے نا، جیسے موبائل فون ہے مثال 5 لاکھ کا ہے، تو یہ مرضی اب وہ 6 لاکھ میں بیچیں یا 7 میں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ موبائل فون نہیں ہے، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں اور آپ نے مجھے سال میں یا 2 سال میں 5 کی جگہ 6 لاکھ واپس کرنا ہے، تو پھر وہ سود ہوگا. لیکن اگر کوئی آئٹم ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو بیچی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. دونوں کا ایک ہی جواب ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عامر آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی جی پوچھیے. حقیقے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ حقیقے کے بارے میں. حقیقے کے بارے. عقیقہ حقیقت ہے لیکن حقیقہ نہیں ہے، وہ عقیقہ ہے. آواز نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں عقیقہ حقیقت ہے لیکن حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ ہے. عقیقہ عین عقیقہ. جی پوچھیے. جی تو یہ ہے کہ ہمارا بیٹا 3 بچے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ہم نے گائے منگوائی تھی. اچھا تو ٹھیک. ہمیں تینوں بچوں کا عقیقہ کرنا تھا تو ہم نے کسی سے معلوم کیا تو انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ گائے میں صرف ایک ہی بچے کا عقیقہ ہوگا، باقی 2 کا نہیں ہوگا. تو مجھے یہ اور آپ نے گائے منگائی تھی؟ جی ٹھیک ہے. جی جی ایسا خیال. ایک بڑا جانور یعنی گائے، بچے وغیرہ، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. 3 بچے تھے. جی تو اس میں 3 بچوں کا عقیقہ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی. اصل میں محلے میں بہت سارے علماء ہوتے ہیں، برابر میں، پڑوس میں، گھر میں مولوی بہت ہوتے ہیں. اس میں 3 بچوں کا ہو سکتا ہے کیونکہ 7 حصے ہیں. اگر لڑکے بھی ہیں تینوں تو تب بھی 6 حصے. گھر کے بڑے بھی بعض اوقات بہت علماء دین ہوتے ہیں، وہ آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہوا، یہ تو ہوا ہی نہیں، اب تو نہیں تمہیں گائے منگانی پڑی. جی فقہ جعفریہ کے لحاظ سے ہر انسان کے لیے ایک جانور کی قربانی ضروری ہے، مکس نہیں کر سکتے. بڑے جانور میں بھی کوئی بھی جانور آپ کریں لیکن ایک انسان کی. اب یہ پوچھنا ہوگا یہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تھی؟ دونوں طرف بتا دیا، ختم ہو گیا. اگر آپ اہل تشیع تھیں تو 2-3 جانور منگایا، اور اگر آپ سنت ہے، اہل سنت ہے، تو پھر یہ صحیح کہہ دیا. اب یہاں یہ چیز ہمارے ہاں آسان ہوگی. آسان ہو گئی، آپ کے آسان ہو گیا. ہمارے یہاں مطلب یہ کہ شادی طلاق دونوں ہی آسان ہے، کیونکہ طلاق بہت مشکل ہے. بہت بتا دیں میسمی صاحب طلاق کتنی مشکل ہے؟ کیا شرائط؟ طلاق کے لیے دیکھیں کم از کم شرط یہ کہ غصے میں نہ ہو، سب سے پہلی شرط. اگر یہ آپ یہ اہم ترین بات ہے کہ غصے میں نہ ہو. اب یہ اس کی میں ایک اس کی وجہ ہمارے یہاں تو غصے میں ہو جاتی ہے. اچھا وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ہمارا پروگرام ہوا تھا، بلکہ شاید میسمی صاحب تھے اس زمانے میں. جی اور وہ پروگرام میں یہ ہوا تھا، میسمی صاحب جواب دیا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ہم نے کہا بھائی غصے میں طلاق تو دی غصے میں جاتی ہے، کوئی اس کے لیے اہتمام تو کیا نہیں جاتا کہ آئیے شام کو ہم طلاق دیں گے، تشریف لائیے چائے پہ، آپ کو غصہ آتے تو طلاق دیتا ہے. مگر میسمی صاحب نے اس کی بہت اچھی تعویل پیش کی تھی کہ بھائی غصہ جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام جو چیز ہے اس میں آپ حلال کام، طلاق حلال ہے نا، حلال چیزوں میں اس کا جواز نہیں بنتا ہے. یہ آپ نے کہا تھا مجھے آج. نمبر 1 غصے میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے ارادے سے ہو، کسی کے پریشر پہ نہ ہو. جبر اس نہ ہو. کے بعد ہمارے یہاں 2 گواہ ضروری ہیں طلاق کے وقت. اچھا. خاتون عمل جو شوہر کے ساتھ جو عمل پایا جاتا ہے اس کے بعد وہ پاک ہوئی ہو، پھر طلاق کا سیگا جاری ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی. آپ مطلب طلاق کا یہ والی بات دوبارہ سمجھائیں. طہارت. اچھا. طہارت کی جو شرط ہے نا، اس میں یہ ہے کہ طہارت سے مطلب یہ نہیں کہ عادت سے پاک ہو، اس زمانے سے نکل آئی ہو، اس سے نکل آئی ہو، اور اگر حاملہ ہے تو پھر وہ والی شرط ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ سوال نامہ ایسا ہے کہ آدمی مطلب طلاق کا سوچے ہی نہیں. تو اس میں ہمارے پاس جب رجوع کرتے تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا. نہیں، اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ کہ طلاق آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری شے ہے، تو اس میں یہ کہ آپ کیا ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر اتنے کھلے دل سے بات ہوتی مجھے اچھا لگتا ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں
اس وقت بہت سی فیملیز اس وجہ سے پریشان ہیں کہ شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، ایفیڈیوٹ بھیج دیا، SMS کر دیا، بہت پریشان ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو مسئلہ کہ ہماری فقہ تو یہ کہتی ہے، ہم فقہ جعفر، اگر اس مسئلے پہ علماء بیٹھ کے ایک راستہ سوچیں کہ جو غصے میں آ کے کم از کم 3 نہیں 1 کر لو، جیسے اہل حدیث کیا ہے۔ اچھا میں اصل میں یہ آپ جو فرما رہے ہیں کئی مرتبہ ہم نے یہ سوچا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے ہیں، لیکن جب میں وزیر تھا مذہبی امور کا تو میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ تو آپ نے بند کر دیا ہے، اہل تشیع میں تو کھلا ہوا ہے، تو کم از کم اس پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کچھ اور ہے اور سیدنا فاروق اعظم کی بات کچھ اور ہے، اسی طرح حضرت عباس کچھ اور کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا انہی صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر ایک رائے ایسی بنا لیں کہ طلاق کا مسئلہ ڈسکس نہ ہو، وہ میاں بیوی چلے جائیں علماء کے پاس، ڈسکس نہ کریں اور وہ کوئی راستہ نکال لیں کہ دوبارہ، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، میری آپ رہنمائی کریں گے، آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حلالہ کرنے والے کھلے سانڈ کی طرح ہوتے ہیں، حلالہ جو آدمی آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، یہ ذرا سمجھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے پاس طلاق دینے کے لیے جاتا کون ہے؟ نہیں جاتا نہ ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، نہ علماء کے پاس جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے آپ کی قطع کلام ہے اور میں بتا رہا ہوں علماء راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں عبدالرزاق اسکندر صاحب ہیں بیرونی ٹاؤن میں، کسی کا مسئلہ تھا، میں گیا، انہوں نے ایسا واقعہ اس طرح سے سمجھایا، وہ طلاق نہیں ہوئی، پھر وہ ہو گیا معاملہ۔ ممکن ہے اس میں کافی باریکیاں ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ دونوں حضرات کی گفتگو بجائے ہے کہ معاشرے میں اس قسم کی خرابیاں اور اس قسم کی شدت پسندی اور غصہ، یہ سب سے زیادہ بڑھ کر تو جہالت کہ علم ہی نہیں ہے طلاق کے اور نکاح کے مسائل وغیرہ کا، اس کی وجہ سے طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں یہ تو نہ کہا جائے کہ لوگوں کی ان مجبوریوں کی وجہ سے علماء بیٹھ کر اس میں بیچ کا کوئی راستہ نکالیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں بننا چاہتا کہ سود کے بیچ سود کا کوئی راستہ نکالیں، سود کا کوئی راستہ گنجائش نکالی جائے۔ قطع سخن نہیں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، مختلف بزرگان نے مختلف چیزیں بتائی ہیں، اگر ادھر سے کوئی چیز نکلے تو لینے تو چاہیے نا۔ جی قرآن و سنت کی یرید اللہ بکم اليسر ولا دیکھیے رفع دین کا معاملہ ہے، ایک مطلب جو پیچھے کی صف میں کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رفع دین دیکھی، جو اگلی صف میں کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں، جو حضرت عبداللہ مسعود وہ بہت ساری اس قسم کی اختلافی چیزیں ہیں، اور بعض ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جس کو اختلاف باقاعدہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا، وہ یہ کہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ پتیلی چاٹتی تھیں، تو ان کو بڑا برا لگتا تھا، انہوں نے کہا اگر تم نے اب پتیلی چاٹی تو تمہیں 3 طلاقیں، اور پھر ان کو دیکھا پتیلی چاٹ رہی تھی تو ان طلاقیں ہو گئی، تو وہ اس کے بعد ان کو عالم دین کے پاس لے گئے، انہیں بھی طلاق تو ہو گئی، ہر حال میں ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں تمہیں ہو گئی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ بہتر کیا جا سکے تو میں ذرا آپ کی بیگم سے بات کر لیتا ہوں، اور ان سے بیگم سے بات کی، اب بیگم سے بات کر کے کہنے کہ جی مسجد کو چندہ وندہ دیں، مسجد بننی ہے، سب کچھ ہے، ایسی مذاق ہونے لگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے ابھی تو آپ نے کہا تھا طلاق ہو گئی، اب آپ کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی، کہہ رہے انہوں نے پتیلی چاٹنے کو کہا تھا، میں نے ان کی بیگم سے پوچھا تو وہ انگلی چاٹ رہی تھی۔ اچھا یہاں اب اپنا نقطہ یہ دیکھیں نا، وہ پتیلی سے انگلی چاٹے، انہوں نے کہا پتیلی کہاں چاٹی، اسے انگلی چاٹی۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی تھی، طلاق دی تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے پھر نکاح بھی نہیں کیا، نکاح کیا۔ بس یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں مشروط طلاق بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے ہاں نہیں ہے؟ نہیں، بس ہمارے ہاں تو ہے۔ چلیں بسم اللہ۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک جگہ بات کی تھی کہ باقاعدہ شادی سے قبل کچھ کورس ہونا چاہیے۔ ہاں یہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کیا ہے، آپ نے ہمارے پروگرام میں یہی کی تھی، کورس ہونا چاہیے باقاعدہ کہ تاکہ نکاح دونوں طرف کے حقوق بھی پتہ ہوں، مسائل کا اندازہ ہو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی تو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اصلاح ہونی۔ بہت بہت شکریہ اسحاق عالم صاحب، جناب علامہ شبیر حسن مصری صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کر رہا ہوں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی
آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، آپ سے بڑھ کر، یہ پوری دنیا کو اس وقت یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا، فرانس کے لیے بھی ہے، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگزنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، سنگزنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ عامر آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔